بلیس فرائیڈے ود استاذہ نگہت ہاشمی کی اسپیشل ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید۔ الحمدللہ آج ہم ایک بڑے اہم موضوع پر بات کریں، بہو بھی کسی کی بیٹی ہے، اور بہت سے سوالات اب تک سامنے آ چکے۔ استاذہ میں آپ سے مزید پوچھنا چاہوں گی، ایک سوال جو زبان زد عام ہے اور آج کل سوشل میڈیا پہ بہت اس کی ڈیبیٹ بھی ہے، بچیوں کے اندر بھی یہ سوال بہت زیادہ ابھرتا ہے کہ سسرال کی خدمت بہوؤں پر فرض نہیں ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ سیدہ عائشہ صدیقہ کی بات سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ جی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا انہوں نے کہ اے اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ ایک عورت پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے شوہر کا، یعنی ماں باپ کا حق جو ہے وہ بھی نیچے چلا جاتا ہے نکاح کے بعد، کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک ترتیب چاہیے نا فیملی میں، خاندان میں۔ تو اگر کسی جگہ پر دو یعنی چیزیں ایک برابر کی سطح پر آ جائیں تو نیچرلی ڈیسیژن لینا بہت ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت ہی عمدہ ترتیب بتائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واضح فرمایا۔ اب میں صرف اس حدیث کے ریفرنس سے یہ بات آپ کے سامنے کرنا چاہتی ہوں کہ ایک عورت جو اپنے شوہر کا حق ادا کرنا چاہتی ہے، اور وہ یعنی اگر لیگلی دیکھیں تو اس پر سسرال والوں کے وہ رائٹس نہیں ہیں، لیکن یہ بتائیے کہ اخلاقی طور پر اور دینی اعتبار سے وہ اپنے شوہر کا حق کیسے ادا کر سکتی ہے؟ اس کی بڑی خوبصورت ایک یعنی سوال جو ہمارے میرا خیال ہے کہ شیخ صالح عثیمین سے کیا گیا سوال ہے کہ ایک خاندان میں جب بہو آتی ہے تو کیا اس پر سسرال والوں کی خدمت واجب ہے یا نہیں ہے، شوہر کے پیرنٹس کی خدمت کرے یا نہ کرے؟ تو انہوں نے یہ جواب دیا تھا کہ 3 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ یعنی پہلی بات تو انہوں نے کہی تھی کہ شرعی طور پر تو دینی اعتبار سے تو یہ واجب نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ اپنے ماں باپ کا خیال رکھنا مرد پر تو فرض ہے نا۔ جی بالکل۔ تو اس کے لیے وہ خود اس فریضے کو ادا کرے گا تو اس کو خصوصی طور پر اپنے والدین کو ٹائم دینا ہے۔ تو یہ وقت دینے کے لیے اسے خود اور اس کے بچوں کو بھی، نیچرلی اس کے بچوں کو پر تو فرض ہے نا۔ اب وہ جب اس رشتے کو نبھائیں گے تو انہیں وہ وقت چاہیے، تو وہ وقت دینا ہوگا۔ ایک صورت تو یہ ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ خود نہیں کر سکتا تو اس کے لیے وہ کسی نرس کا اہتمام کر لیتا ہے، اور نرس کے ساتھ جو ہے وہ نیچرلی یعنی وہ اگر پیرنٹس کا خیال رکھتی ہے اور بار بار اپنے یعنی اس مرد کو بھی وہاں جانا پڑتا ہے تو اپنے آپ کو شرعی حدود کے اندر رکھنے کے لیے ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ نکاح کرنا پڑے۔ تو ویسے بیوی پر یہ واجب نہیں ہے کہ سسرال کی خدمت کرے، لیکن شوہر کا یہ رائٹ ہے پھر کہ وہ عمدہ طریقے سے معاملات کو انجام دینے کے لیے اس عورت کے ساتھ ایک شرعی تعلق میں بن جائے۔ اور تیسری بات بھی انہوں نے کہی کہ یعنی جو صورتحال ہے کہ بیوی جو ہے وہ اپنے سسرال والوں کے ساتھ اٹیچ ہو، لیکن اس کے اوپر واجب نہیں ہے۔ جب انہوں نے یہ بات کہی تو بیوی نے، اس عورت نے یہ سن کے کہا کہ میرا خیال ہے کہ میں ہی اس کام کو انجام دے لیتی ہوں، کیونکہ ورنہ تو نرس سے بھی نکاح کرنے کی نوبت پیش آ سکتی ہے۔ ہاں جی، اس میں یہ کہ ان ساری چیزوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ نیچرلی یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ماں باپ کو بالکل تنہا چھوڑ دیا جائے۔ دیکھیں اگر جوائنٹ فیملی ہے تب بھی، اگر جوائنٹ فیملی نہیں ہے، جیسے عربوں کے یہاں جوائنٹ فیملی کا یہ کانسیپٹ نہیں ہے جو ہے برِ صغیر پاک و ہند میں، تو وہاں پر والدہ یا والد جو بھی والدین ہیں ان کو الگ گھر لے کے دیں گے، ان کے باقی ضروریات کا خیال رکھیں گے، ان کو وقت بھی دیں گے، ان کے باقی سارے معاملات کو بھی ہینڈل کریں گے، کیونکہ بیٹے کی تو ذمہ داری ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ یعنی عورت کو کہیں نہ کہیں تو کمپرومائز کرنا پڑے گا نا، یا پھر اس طرح سے رائٹس پورے کر دیں، یا اور ایک خاندان کا ایک حصہ ہے نا، آپ الگ اور پھر اگر ایک شخص سے تعلق نہیں رکھ سکتے۔ اور اسی سینیریو میں اگر دیکھیں تو
یعنی پھر وہ جو ایک سے زائد شادیاں ہیں جی ان کی بھی گنجائش اسی وجہ سے نکلتی ہے کہ چلو ایک کے لیے تو شرعی طور پر واجب نہیں ہے، تو ممکن ہے کہ دوسرا شرعی طور پر واجب نہ ہو، اخلاقی طور پر نبھانے کے لیے تیار ہو جائے کسی جگہ پر، یعنی تھوڑا کسی کو کمپنسیٹ کر سکے۔ تو بنیادی طور پر مجھے اس سوسائٹی میں رہتے ہوئے حیرت اس بات پر ہوتی ہے کہ جس سوسائٹی میں پیٹس کے ساتھ محبت کو اس طرح سے رواج دیا گیا، آپ اگر یہ دیکھیں کہ پاکستان میں ڈاگ فوڈ اور کیٹ فوڈ جتنے بڑے پیمانے پہ امپورٹ ہوتی ہے، جی، اور پھر آپ یہ اور صرف جتنی آرگنائزیشن ان کے رائٹس کے لیے بنتی چلی جا رہی جی، اور پھر یہ کہ یہ صرف ایک اینگل ہے، آپ کے کتنے ہاسپٹلز ہیں جو ان کو ڈیل کرنے کے لیے، جو آپ کے یعنی آپ کے ڈاگز اور آپ کی کیٹس کو ڈیل کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں، اور کتنے کلینکس ایسے بن چکے ہیں۔ اور پھر آپ گھروں کے اندر دیکھیے کہ ڈاگز کے لیے آزادی ہے، کیٹس کے لیے آزادی ہے، اس کی خدمت کرنے کے لیے سب تیار ہیں۔ ان کی جس گھر میں ڈاگ یا کیٹ ہوتی ہے اس کی اسمیل جاتی نہیں ہے، ایک خاص قسم کی اسمیل وہاں پہ رہتی ہے اور جراثیموں کا گھر بن جاتا ہے۔ یہ سوسائٹی کا کیسا تضاد ہے، یہ کیسا فیس ہے سوسائٹی کا۔ اور والدین کے لیے اولڈ ہومز بنتے چلے جا رہے جی، والدین کے لیے ہیں، ڈے اولڈ بائی ڈے اولڈ ہومز میں اضافہ، اور اس کے لیے اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتے ہیں کہ اپنی ایج کے لوگوں کے ساتھ انسان گپ شپ لگا لیتا ہے، بات چیت کر لیتا ہے، اور یہاں سانسیں تنگ ہوتی ہیں۔ مجھے ضرور یہ سوال کرنا ہے اپنے بچوں سے کہ آپ اپنے گھروں میں جس وقت ڈاگز کو جگہ دے سکتے ہیں، کیٹس کو جگہ دے سکتے ہیں، والدین کو جگہ کیوں نہیں دے سکتے؟ آپ ان کے ساتھ حسن معاملہ کر سکتے ہیں، آپ ان سے انجوائے کر سکتے ہیں۔ کبھی آپ نے اپنے پیرنٹس کا ہاتھ پکڑ کے دیکھا، کبھی ان کے ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے دیکھا، کبھی ان کے ٹچ سے اپنے اندر آتی ہوئی اس حرارت کو ایکسپیرینس کیا ہے جو نیچرلی آپ کی ضرورت ہے؟ ڈاگ کا اور آپ کا کمبینیشن کبھی نہیں بنے گا، کیٹ کا اور آپ کا کمبینیشن نہیں بنے گا، انسان اور انسان کا کمبینیشن بنے گا۔ جس کے پیٹ سے جنم لیتے ہیں اس کا حق ادا نہیں کرنا چاہتے، تو آپ اس کی جگہ پر ایک اینیمل کو لا کے کھڑا کرتے ہیں۔ ہمیں ضرور اس بارے میں سوچنا چاہیے۔ جزاک اللہ خیر استاذہ۔ ایک کالر ہیں، انہیں لے لیتے ہیں لائن پہ۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ اسما بات کر رہی ہوں ملتان سے۔ جی جی میم، میں نے یہی کہنا تھا کہ جہاں پر لڑکیاں اتنی قربانی دیتی ہیں تو پھر ساس سسر کی خدمت میں ہی کیوں وہ ہچکچاتی ہیں؟ جب وہ ایک مطلب عورت خود سوچے کہ ایک وہ بچے کو پال کے 20 سال کی کرتی ہے تو شادی کر دیتی ہے، پھر وہ بیچارے والدین کہاں جائیں؟ جی ہم اسی میں تو یہی کہتی بالکل میں تو یہی کہتی ہوں کہ پھر ساس سسر کو انسان اپنی ذات سے بھی بڑھ کے امپورٹنس دے، کیونکہ ہمیں جو آسائشیں خوشیاں مل رہی ہوتی ہیں نا ایک مرد کی وجہ سے، اور اس مرد کی بھی کسی نے پرورش کی ہوتی ہے، یہ وہ کیسی بھی کی ہو پرورش۔ جزاک اللہ خیر، آپ کا سوال بہت ویلڈ ہے اور پوائنٹ بھی جو آپ نے ریز کیا۔ جی استاذہ سے ہم اس کا جواب لیتے ہیں۔ جی جی استاذہ۔ جزاک اللہ خیر، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی اس پازیٹیو سوچ پر آپ کو اجر دے اور باقی لوگوں کو اس سے سبق حاصل کرنے کی توفیق بھی دے۔ یہ بات بالکل ٹرو ہے کہ آپ اس ماں کو دیکھیے کہ جو اپنے بچے کو پیٹ میں رکھتی ہے، اس کی ڈیلیوری کے وقت زندگی اور موت میں جب جنگ جاری ہوتی ہے، موت سے زیادہ قریب ہوتی ہے، 2 سال دودھ پلاتی ہے اور اس کی پوری زندگی اس کی کیئر کرتی ہے، نگہداشت کرتی ہے۔ جب وہ کمانے کے قابل ہو جاتا ہے، جب وہ درخت پھل لانے لگتا ہے تو اس کو ایک لڑکی کے حوالے کر دیتی ہے۔ تو نیچرلی اس سوچ کے ساتھ، اس اپروچ کے ساتھ جو بہو اپنی ساس اپنے سسر کی طرف دیکھے گی تو اس کے لیے مشکل نہیں ہوگا۔ تو یہ بہت اچھی بات ہے جو آپ نے بتائی۔ جزاک اللہ خیر۔ جزاک اللہ خیر۔ نوشین جی، میں ایک دفعہ پھر آپ کی طرف آنا چاہتی ہوں۔ کوئی خاص ایسی 3 باتیں جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے سسرالی زندگی میں رہ کے بہت اچھے طریقے سے سیکھی اور آپ کو اچھی بہو بننے میں اس نے مدد کی؟ فائزہ جی، سب سے پہلے تو جو ٹاپک چل رہا ہے میں اس کے اوپر تھوڑی سی بات چیت کرنا چاہوں گی، پھر آپ کے سوال کا جواب ہے کہ سسرال والوں کی خدمت کے حوالے سے بات ہو رہی تھی۔ اب یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات، جو سسرال والوں کی خدمت، ادب، احترام ہے، وہ عورت کا اپنا تعارف ہے۔ احترام کرنا ویسے ہی آپ کی اعلیٰ تربیت کو ظاہر کرتا ہے، اور خدمت
آپ کے حسن اخلاق کو ظاہر کرتی ہے. تو آپ اپنی اعلیٰ تربیت اور اپنے حسن اخلاق کا مظاہرہ کر رہی ہیں اگر آپ اپنے آپ کو سرو کر رہی ہیں. دوسرا یہ پوچھا گیا کہ شوہر کی اطاعت کرنا عورت پہ واجب ہے, سسرال والوں کے نہیں. اب وہ شوہر اپنے ماں باپ کی اطاعت کا اگر بیوی کو حکم دے رہا ہے, کہہ رہا ہے کہ تم میری ماں باپ کی عزت کرو, تو اٹ مینس کہ وہ شوہر کی اطاعت میں آ رہا ہے. اور یہ رشتوں کی خوبصورتی اور مضبوطی کو بڑھاتے ہیں. صرف تھوڑا سا وہی بات کہ مائنڈ سیٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہم جب سسرال جاتے ہیں, جیسے میں اپنی بات کروں, جب میں اپنے آپ کے سوال کی طرف آتی ہوں کہ 3 ایسی چیزیں الحمدللہ بہترین سسرال ملا, اسپیس ملی, اور میں نے آپ سے پہلے کہا کہ شاید خود کی کچھ نفسی کمزوریوں کی وجہ سے یا شاید کچھ مزاج کی کمزوریوں کی وجہ سے تھوڑا بہت کانٹ چھانٹ بھی ہوئی, تراش خراش بھی ہوئی, تو جب ایک انگھڑ لڑکی کو سانس گھڑنے کی کوشش کرتی ہے تو چیخیں تو تھوڑی بہت نکل ہی آتی ہیں نا. تو 3 چیزیں ایسی. پہلی بات تو یہ کہ آپ میں اڈیپٹیبلٹی ہونی چاہیے, دل میں گنجائش ہونی چاہیے رشتوں کے لیے. دوسری چیز, آپ کے اندر پازیٹیوٹی ہونی چاہیے, مثبت سوچ ہونی چاہیے, کیونکہ مثبت سوچ انسان کو صحیح ویژن دیتی ہے. منفی سوچ, نیگیٹیوٹی, وہ ایسی غلط اینک ہے جس کے ساتھ جس رشتے کو بھی دیکھیں گے وہ آپ کو دھندلا نظر آئے گا, وہ آپ کو ٹیڑھا نظر آئے گا, وہ آپ کو کلیئر نظر نہیں آئے گا. تو سب سے پہلے مثبت سوچ کے ساتھ رشتوں کو اڈاپٹ کریں. اور جو تیسری چیز ہے وہ پیورٹی ہے, اخلاص, کیونکہ سچائی دلوں پر راج کرتی ہے, دکھاوے نہیں. آج کی بچیوں میں دکھاوا اس طرح سے ہے کہ گھر کے ماحول جیسے بھی ہوں لیکن باہر کا ماحول ان کو کچھ اور ہی کردار نبھانے پہ مجبور کر رہا ہوتا ہے. اور ساس بھی اسی طرح ہی ہیں, چاہے گھر میں بہو کے ساتھ جتنا بھی کڑوا ماحول ہو, باہر کے ماحول میں وہ ہمیشہ اپنے آپ کو کہیں گے کہ میرے سے اچھی ساس کوئی نہیں ہے. تو اسی لیے پیورٹی بہت ضروری ہے. اور ان تینوں چیزوں میں جو منبع اور مرکز ہے, جو ان تینوں چیزوں کو کمبائن کرتا ہے, جو آپ کی ذات کو پالش کرتا ہے, وہ ہے اکاؤنٹیبلٹی, جواب دہی کا احساس. اللہ رب العزت نے اس کا حساب لینا ہے. اور اس چیز کا احساس بھی بڑا ضروری ہے کہ تمہیں خاندان اور سسرال دیے, تو جو رب نے دیا ہے رب نے پھر اس کے بارے میں پوچھنا بھی ہے. اور ایک مختصر سی بات یہ کہ آج اگر میں ایز اے بہو, جب میری شادی ہوئی, میں کڑیل جوان ہوں, ایک سایہ دار درخت ہوں اور میری شاخیں بھی ہری بھری ہیں, اور میرے سامنے ایک ایسی خاتون ہے جو درخت شاید سوکھتا جا رہا ہے, جس کی شاخیں بھی اب ہری بھری نہیں ہیں اور سایہ بھی نہیں ہے, تو اگر آج میں ایز اے بہو وہ سایہ بنوں گی جو ان کے لیے اس وقت بہت عزت و احترام کا معاملہ کرے گا, تو کل مجھے بھی کوئی چھاؤں ملے گی. ادروائز پھر یہی ہوگا کہ میں ایک سوکھی اور بے سایہ دار شاخ ہوں گی, ایک ٹہنی ہوں گی, اور آنے والے وقت کو اور گزرے وقت کو صرف کوستی رہوں گی. تو یہ چیز بہت ضروری ہے کہ اپنے کل کو یہی ذہن میں بات رکھ بریک کے میں آج ریحانہ کو جی بھی سوچیں. کر رہی تھی. جب آپ کی ساس بہت ضعیف ہو گئی تھی تو آپ کے ہسبینڈ نے آپ کو ایک نصیحت کی, میں ضرور چاہوں گی کہ اس کو بھی آپ ضرور شیئر کریں. جی, امی کافی زیادہ ضعیف ہو گئے تو میرے ہسبینڈ نے کہا کہ اگر ان کو ملازمہ کے ہاتھ میں دے دو گے تو گھر کے سارے چھوٹے بڑے بچے یہی کچھ سیکھیں گے, جو دیکھیں گے جو سیکھیں گے وہی کریں گے, تو اپنا آپ سوچ لیں. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے پھر توفیق دی, پھر بالکل بھی کوئی ذرا سی بھی وہ نہیں ہوئی کہ یہ ہم لوگ نہیں کریں گے. الحمدللہ سب نے مل کے کیا. الحمدللہ, اللہ تعالیٰ قبول کرے. جی استاذہ, آپ نے بہویں سلیکٹ کرتے ہوئے اور ان کی تربیت کرتے ہوئے کن چیزوں کو پیش نظر رکھتی ہیں؟ میں نے بہویں سلیکٹ نہیں کی. ٹھیک ہو گیا. یعنی یہ رائٹ آپ نے اپنے بیٹوں کو دے دیا. مطلب یہ کہ جیسے بھی کوئی صورتحال اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے پیدا ہوئی, ٹھیک ہو گیا, تو یعنی اللہ تعالیٰ کی تقدیر تھی کہ مجھے یہ چانس نہیں ملا. صحیح. اور نیچرلی اللہ کی تقدیر پہ ہم راضی ہیں الحمدللہ. چلیں, وہ کسی کی سلیکشن سے بھی اب آپ کے خاندان میں شامل ہو گئی. آپ کیا خاص باتیں ہیں جو آپ کے پیش نظر رہتی ہیں ان کی تربیت کے حوالے سے؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے پہلی بات جو میرے ذہن میں رہتی ہے وہ یہ کہ ان کے والدین کا مجھ پر بہت بڑا احسان ہے. بہتر کہ انہوں نے جس طرح سے اپنی بیٹیوں کو یعنی ایک خاص لیول تک پہنچانے کے لیے محنت کی, اور جس طرح سے یعنی میں یہ فیل کرتی ہوں, ایک تو ان کے پیرنٹس کا احسان, دوسرا یہ کہ ان کا احسان میں محسوس کرتی ہوں کہ انہوں نے میرے بیٹوں کو سنبھال لیا.
صحیح الحمدللہ. اور یہ وائس ورسا ہے, جیسے آپ نے اپنے بیٹوں پہ محنت کی اور ان کے حوالے کر دیا. اور مجھے یعنی میں ہمیشہ یہ سوچتی ہوں کہ میرے بیٹے جو ہیں دونوں کا مزاج فرق ہے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دونوں کو یعنی بیویاں بھی اسی اعتبار سے دیں. تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو میرا بڑا بیٹا ہے وہ یعنی اس کی ڈیلنگ اس طرح سے ہوتی ہے کہ وہ اس نے کسی بات پر یعنی کوئی نہ کوئی بات ایسی کرنی ہوتی ہے جس کو بیئر کرنا تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے, یعنی سخت بات نہیں لیکن دوسرے کو امتحان میں ڈالے رکھتا ہے. تو میں نے دیکھا ہے کہ جتنی خوبصورتی کے ساتھ میری بہو سے ڈیل کرتی ہے میں نہیں ڈیل کر پائی. مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ اس کو سنبھالنا جو ہے یہ اس کا ظرف ہے, جس طرح اس نے سنبھالا ہے الحمدللہ. دیکھیں ہر شخص میں یعنی پازیٹیو نیگیٹو باتیں ہوتی ہیں, لیکن پازیٹیوٹی بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ جو ہے وہ اچھے پہلو ہیں. اور دوسری جو میری بہو ہے اس کے لیے میں فیل کرتی ہوں کہ اس کے والدین نے اس کے اوپر بہت محنت کی, اور یہ ہے کہ خاندانی ویلیوز اس قسم کی تھیں, بہت زیادہ رسپیکٹ ریگارڈ بھی, اور مجھے اس کی وجہ سے ہر دم فیل ہوتا ہے کہ اس کے لیے اتنا کلچرل تضاد تھا, لیکن اس نے جس طرح کوپ کیا, اور ہر دم یعنی خاندان کے ہر فرد کو دیکھتے ہوئے اپنے آپ کو جو ہے وہ اس نے بہت یعنی باؤنڈری طے کر کے اس میں رکھا, اور یہ کہ ہر لحاظ سے اس نے کوآپریٹ کیا اور میرے ساتھ بہت یعنی عمدہ برتاؤ. میں ہمیشہ یہ دیکھتی رہتی ہوں کہ وہ میرے سے آگے نکل جاتی ہے. صحیح الحمدللہ. تو مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میرے حق میں اچھے فیصلے کیے ہیں. جزاک اللہ خیر. ایک کالر ہیں جی, انہیں لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی انم صاحبہ. میرا نام انم ہے. جی میرا نام انم ہے اور میں سرگودا سے بات کر رہی ہوں. جی بتائیے گا. اور جس طرح آپا کہہ رہی ہیں کہ ایک مرد اگر نرس بھی رکھے تو اس سے نکاح کرے, کیونکہ اس کا آنا جانا ہوگا. کیا ایک مرد غیر عورت سے بات کر سکتا ہے اور بیوی کو وہ حقوق بھی نہ دے کہ جو وہ ڈیزرو کرتی ہے, اور بیوی نیک بھی ہو, اس کا آگے پیچھے بھی کوئی نہ ہو کہ جو اس کا خرچ اٹھا سکے, تو وہ کیا کرے؟ میرے پوری دنیا سے سوال ہے یہ. جی بہتر ہو گیا, ہم آپ کی یہ ایک تو کریکشن کر لیں, یہ کہا نہیں ہے, یہ ایک انہوں نے جن کو کوٹ کیا ہے اس بات میں یہ ایک بات تھی. جی استاذہ ذرا یہ بہت سینسیٹیو میٹر ہو گیا. جی بیٹا شکریہ آپ کا کہ آپ نے اپنی تکلیف کو ہمارے ساتھ شیئر کیا. میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ ہم کوئی ایسی بات کر سکیں جو آپ کے لیے مرہم بن جائے, اور آپ کی اس تکلیف کو جو آپ نے ظاہر کی ہے, یہ صرف آپ کی تکلیف نہیں, سوسائٹی کی بہت بیٹیاں ہیں جو اس تکلیف کا شکار ہیں. اور اس کی ریزن یہ ہے کہ سوسائٹی میں کھلے مواقع ہیں چھپی دوستیوں کے, اور اب تو چھپی دوستیاں بھی نہیں رہ گئیں, سب کے سامنے ہی ہوتا ہے, اور بیوی کو حق نہیں دیا جاتا, اور اس کے مقابلے میں یعنی غیر عورتوں کے ساتھ تعلقات, غیر لڑکیوں کے ساتھ تعلقات قائم کیے جاتے ہیں. بڑا مزریبل ہے یہ معاملہ, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بے سبب تو آپ کو ان حالات میں نہیں رکھا. اس میں ضرور اس کی کوئی حکمت ہوگی. آپ کا صبر, آپ کا پیشنس جو ہے, اور اس کے ساتھ دعا چاہیے. آپ اپنے شوہر کے لیے دعا ضرور کریں. جانے کیا وجہ ہے کہ وہ یعنی اپنی یعنی حلال رشتے پہ کمپرومائز نہیں کر پا رہے. آپ ضرور دعا کریں, ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. دیکھیں میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ محبت کا مالک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. ہمارے حسن سے, ہمارے مال سے, ہمارے اسٹیٹس سے ہمیں محبت نہیں مل سکتی, یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. ہم کچھ بھی قرض ڈالیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں چاہیں گے تو محبت نہیں ملے گی, اور اللہ تعالیٰ چاہیں تو دلوں کو پھیر سکتے ہیں. آپ اپنے شوہر کی پاک دامنی کے لیے دعا کریں گی, تکلیف میں ہے غصے میں نہ آئیں. آپ ان کی اس حوالے سے سمجھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہاں وہ کتنی بڑی پکڑ میں ہیں, تو اللہ تعالیٰ انہیں پاک زندگی گزارنے کی توفیق دے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے دل میں آپ کی محبت ڈالے, اور وہ ان رشتوں کو نبھانے کے لیے حقوق ادا کرنے کے قابل ہو جائے. ہم سب کی بھی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں.
اللہ تعالیٰ آپ کی ان سسکیوں اور ان آہوں اور ان آنسوؤں کا بہترین بدلہ آپ کو عطا کرے، لیکن اللہ کی تقدیر پر راضی رہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سچویشن میں ڈالا، اس کی وجہ سے کتنے ہی لوگوں کے لیے اسباب پیدا ہوں گے، اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے لیے آپ کی دعاؤں سے اور سب کی دعاؤں سے آپ کے لیے ضرور آسانیاں پیدا کرے گا، اور جس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہو تو بتائیے گا ضرور۔ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب وہ حضرت اسماعیل کے گھر گئے اور ان کی بیوی کی صورتحال کو دیکھا اور یہ کہہ کے آئے کہ چوکھٹ بدل لو، اور پھر دوبارہ جب گئے اور پھر شکر گزاری کے عالم کو دیکھا اور پھر کہا کہ اس کو برقرار رکھو، تو یہ تو شوہر کا بیوی کے لیے اور بیوی کا شوہر کے لیے بھی تو یہ حق موجود ہے نا پھر، اتنی زیادہ تکلیف 27 سال ایک شخص کے ساتھ گزارنے کے بعد انسان اتنی زیادہ تکلیف اور آہوں اور سسکیوں میں ہو، تو اگر دوسری طرف کے حالات یہ بات آپ کی بہت فائزہ آپ نے اچھی طرف توجہ دلائی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو اس کے لیے چانس دیا ہے کہ اگر آپ اس رشتے کو نبھانا چاہتے ہیں تو آپ نبھا لیں، زندگی اور تو اگر آپ ایک کے ہی ہے۔ پاس اتنی ہمت ہے کہ آپ اتنی زیادہ، کیونکہ کچھ لوگ بہت زیادہ برائیوں میں لتھڑے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ زندگی گزارنا ایک اپنے ایمان کا بھی بہت بڑا لیکن فائزہ یہ بڑا مشکل ہے ہماری سوسائٹی کی کسی عورت کے لیے کہ وہ اٹھ کے یہ سوچ سکے، اس کے سامنے اس کے بچے آتے ہیں، بچوں کا مستقبل آتا ہے، وہ 70 چیزوں کے حوالے سے سوچتی ہے تو پھر کمپرومائز کر لیتی ہے۔ تو یہ بات درست ہے کہ یعنی اگر یعنی کوئی بھی صورت نباہ کی نہ ہو اور دعائیں بھی کارگر نہ ہوں تو آپ علیحدگی اختیار کرنا چاہیں تو یہ بھی کر سکتے ہیں، اور اس میں کوئی ایسی حرج کی بات نہیں ہے۔ جی بالکل، جزاک اللہ خیر۔ استاذہ ایک چھوٹا سا بریک لینی ہوگی، میں ریحانہ جی سے رخصت چاہوں گی، انشاءاللہ اگلے سیگمنٹ پہ ایک اور مہمان، آپ کے آنے کا بہت شکریہ، اور الحمدللہ ان باتوں سے یقیناً فائدہ ہوا ہے لوگوں کو اور ہوتا بھی رہے گا۔ ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔